تذلیل کی جائے، تضحیک کی جائے وہ کم ہے۔ ان لوگوں نے ملک کے ساتھ ایسی دشمنی کی ہے کہ کوئی بیرونی دشمن وہ نہ کر سکتا پاکستان کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، مسلسل 78 سال سے کر رہے ہیں، لیکن اس کو انہوں نے ڈبل ٹرپل کر دیا ہے پچھلے 3 سالوں میں۔ بلوچستان کمپنی کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اس کا اعتراف خود کمپنی کے سالہ اعظم نے کر دیا ہے۔ بلوچ فرمچاروں نے دال بدین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، دوبارہ سے پاکستانی فورسز جو ہے وہ دال بدین شہر کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، شدید جھڑپ ہو رہی ہے، ہائی تیزی کے ساتھ اب یہ حملے جاری ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہاں حملہ ہو جائے۔ روز کی بنیاد پہ حملے ہو رہے ہیں، روز کی بنیاد پہ پاکستانی فوج نقصانات اٹھا رہی ہے۔ دے دوں گا اور تم کو ٹیکس نہیں لگاؤں گا 20 سال کی اگر تم یہاں پہ فیکٹری بناؤ گے۔ اور پھر اس نے کیپٹل سے ہیلی کاپٹر میں بچھا کے ان کو وہ جگہ لے گیا جہاں پہ زمین تھی۔ تو ہی ریئلائز کی اچھا زمین فری مل رہی ہے، انویسٹمنٹ ہے، پانی بھی ہے، الیکٹریسٹی کا وہ اس نے بتایا کہ وہاں پہ الیکٹریسٹی بھی اویلیبل تھی۔ تو اسے اٹ واز ویری سمپل، میں سوچا یہاں پہ ایک چھوٹا شہر بنا دیتا ہوں جہاں امپلائیز رہیں گے اور یہاں پہ کام کریں گے۔ لیکن وہ ہیلی کاپٹر خراب ہو گیا یا کچھ ایسا کوئی چیز ہوئی، اسے اس کے مجھے پتا چلا کہ روڈ ہی نہیں ہے وہاں پہ تو روڈ جانے کے لیے نہیں ہے۔ تو جب وہ بعد میں پوچھا وہ چیف منسٹر سے تو اس نے کہا کہ بھائی ہاں روڈ آپ کو بنانے پڑے گی، یو آر ڈیولپنگ دا ایریا۔ ہی سیڈ نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بلڈ دس روڈ، کیونکہ اگر مجھے لوگ سامان لانا ہے۔ سو دیٹ از واٹ وی مین بائی انفراسٹرکچر۔ تو اس نے وہ انویسٹمنٹ نہیں کی، اس نے کہا کہ میں ویتنام میں جا کے انویسٹ کر دیا۔ سو اگر آپ کے پاس ڈیولپڈ انفراسٹرکچر ہے نا تو ان کے لیے آسان ہو جاتا کہ روڈ بھی ہے اور اس کے بعد ایجوکیٹڈ ورکرز بھی چاہیے ان کو فیکٹری میں۔ تو پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے فار دس کائنڈ آف انویسٹمنٹ وہ کمزور ہے کمپیئر ٹو انڈیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چائنا +1 جو اسٹریٹجی ہو رہی تھی، انڈیا از لوزنگ آؤٹ ٹو ویتنام اینڈ میکسیکو بیکاز انڈیا کا جو ٹرینڈ ورک فورس ہے از ناٹ کمپیریبل ٹو ویتنام، اس لیے ادھر بہت چلے گیا۔ فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے اب آئی پیڈ بھی شاید ویتنام میں بن رہے ہیں اور تھوڑا بہت لیپ ٹاپس بھی چائنا نے ویتنام کو موو کر دیا۔ سو ایک ریزن فار فنڈنگ نہیں آنے کے لیے وہ ایک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا ریپوٹیشن بھی جب پاکستان کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو نوبڈی ٹاکس اباؤٹ پاکستان ان دا کانٹیکسٹ آف کسی چیز کی اچیومنٹ کے لیے نا۔ جیسا آپ انڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو نالجیبل نہیں ہے وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ارے انڈیا سے ڈاکٹرز بہت آتے ہیں امریکہ کو اور آئی ٹی، حالانکہ پاکستان سے بھی بہت ڈاکٹرز آتے ہیں۔ انفیکٹ ہمارے اسٹیٹ میں جتنے بھی اچھے ڈاکٹرز ہیں دے آر ایکچولی اسٹیبلش پاکستانی ڈاکٹرز ہیں۔ ہمارے بیسٹ کارڈیالوجسٹ ہمارے بس اس میں اٹس اے جوائنٹ وینچر، اٹ از ناٹ جسٹ مائکرون پورے پیسے نہیں ڈال رہا ہے، انڈیا کی گورنمنٹ بھی ڈال رہی ہے، پھر اسٹیٹ گورنمنٹ بھی پیسے ڈالتے ہیں۔ سو انڈیا کا جو آپ کہہ سکتے ہیں فورن سے پیسہ لانے کا سافٹ ویئر از بیٹر ڈیولپڈ دین پاکستان، کہ دے آر ریڈی ٹو ڈو اٹ، اٹ بیکمس ایزیئر ٹو ڈو دیٹ ان انڈیا۔ ساؤتھ افریقہ کی جو پاور پلانٹس ہیں پورے لے گئے، تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن اتنا آؤٹ ریچ نہیں ملا پاکستان کو جتنا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے انڈر ملا۔ حالانکہ $3 بلین کا IMF کا لون بائیڈن کے انڈر ہوا، اس کے بعد یہ ہوا۔ سو آئی تھنک یہ آرٹیکل از ٹرائنگ ٹو ایکسپلین کہ پاکستان کے تعلقات، پاکستان کی ملٹری کے تعلقات امریکہ سے بہتر ہونے لگے بیکاز دے ریمووڈ عمران خان۔ ایٹ ون لیول اٹ از اے ویری پاکستان کے لیے کہتا ہوں GHQ میں اس وقت جو چیف آف ڈیفنس فورسز سیکریٹریٹ ہے، عجیب سی بات ہے کہ وہ آرمی ہیڈ کوارٹر کے اندر ہے، اس میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے اس وقت، ٹینشن ہے بڑی سخت قسم کی، کوئی بھی چیز کنٹرول کے اندر نہیں آ رہی۔ پاکستان کی فوج کے اوپر اس وقت ایک باقاعدہ حملہ جاری ہے، اور ظاہری بات ہے پاکستان کی فوج کے اوپر کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستان کے اوپر حملہ جاری ہے۔ باجوڑ سے بنو تک جو اس وقت عسکریت پسند ہیں ان کا اٹیک اس وقت جاری ہے۔ اب انے واہ پیسہ پھینکا جا رہا ہے یہ بتانے کے اوپر کہ بھائی یہ تو افغانستان کا قصور ہے، ہمارا قصور ہی نہیں ہے، PTI کا قصور ہے، ہمارا قصور ہی نہیں ہے، عمران خان کا قصور ہے، ہمارا قصور ہی نہیں ہے، سالو تمہارا قصور ہے۔ اتنی بڑی ایجنسی سر وہ جو را کی ہے، یا جیسے ہم لوگ را بولتے ہیں، تو سر
وہ مطلب پاکستان کے اندر یہ سب کچھ کروائیں گے. سر مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بلوچستان کی جو حالت ہے اور بلوچستان میں جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں اس وقت بلوچستان میں جو ایک سمجھے ایک طرح کی ہاہاکار مچی ہوئی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور وہاں پہ جس طریقے سے کلنگز چل رہی ہیں اور جو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں سر آپ کون سے پلانٹ پہ رہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. سر یہی بات ہے نا, جب تک آپ لوگ بھارت میں گھسے رہیں گے آپ کو پتہ نہیں لگے گا آپ کی خود کی کنٹری میں کیا ہو رہا ہے. ہم میں سے کسی بندے نے, میں ابھی آبزرو کر رہا ہوں کہ کوئی سوشل ایکٹیوسٹ, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, کوئی ریٹائرڈ بندہ, پولیٹیشین, میڈیا پرسنل, وہ یہ کہے کہ جناب آر ایس ایس کی کوئی لسٹ بنا دو اور کسی کو یو پی میں مار دو, کسی کو مہاراشٹر میں کوئی نہیں کہہ رہا ہے. اچھا, اس طرف سے اس طرح کی بازاری اور بیہودہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لٹیرے اور غنڈوں کے ایک اماجگا ہے, اور یہ کوئی غنڈے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے ہندوستان کی ریاست پہ قبضہ کر لیا. اب یہ غنڈے کہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ سیٹ بھی دے دو. جو ان کا رویہ ہے اس میں تو میری تجویز یہ ہے, میرا خیال ہے ان کو یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ بھی ختم کر دینی. جس طرح انہوں نے کہا کہ انڈیا ہی اسپانسر کر رہی ہے ان کو, کیونکہ اتنے جو ہیوی ویپنز ہیں وہ یہ خود تو خرید نہیں سکتے, کیونکہ یہ کہتے ہیں ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی. اگر آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی تو اس طرح کے ویپنز آپ کہاں سے خرید رہے ہیں, جو کہ امریکن بیسڈ ویپنز ہیں وہ آپ کے پاس کیسے آ رہے ہیں, اور ان لمیٹیڈ ویپنز ہیں, آپ گھنٹوں تک فائرنگ کرتے ہیں, آپ کے ویپنز ختم نہیں ہوتے. تو آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے تو آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں نا. اور بیسکلی اس میں مقصد یہی ہے کہ سی پیک کی ڈیولپمنٹ روکی جا سکے, یا کوئی اور بھی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے تو انڈیا بیسکلی خود تو سامنے آ نہیں رہا, وہ بیسکلی ان کو سامنے کر کے لڑوا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی کہ یہ خود لڑتے رہ جائیں اور ان کے مسئلے رہیں اور ہم انگیج نہ ہوں. ان لوگوں کا ایک ٹیرر بہرحال موجود ہے, ان لوگوں کے بیرونی رابطے بھی ہیں, ان لوگوں کے پراکسیز بھی ہیں بیرونی, یعنی انڈیا کا انفلوئنس. اسی بلوچستان سے انڈین ایجنٹ نہیں پکڑے گئے. تو دیکھیں یہ چیزیں تو حقائق ہیں, اور جب یہ چیزیں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اینٹی پاکستان ایلیمنٹس جو ہے وہ پاکستان دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ابھی جو حال ہی میں یہ جو چند گھنٹے قبل مقامات پر حملے ہوئے, وہ تو ایک سپاٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, پھر فورسز ان کے ساتھ لڑتی ہے, اسٹیٹ ان کے خلاف اقدامات کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کے مخصوص حالات اور گرد و پیش کا جو سینیریو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی. سب سے قریبی جو ہمارے ہمسائے جو بھارت سے ہیں ان کو بہت تکلیف ہے سی پیک کی, اس لیے کہ سی پیک کو ہمارے ہاں کہا گیا کہ یہ وسل بلور ہے, یہ گولڈ مائن ہے, یہ گیم چینجر ہے. وہی موقع جو ہے وہ بھارت نے نہیں جانے دیا ہے. جو تخریب کاری کے کو ایک طرف رکھی ہے, جو علیحدگی پسند طریقے ہیں اس کی مکمل لیڈرشپ 3 بڑی تنظیمیں ہیں جو بھارت میں ان کے لوگ جو ہیں قیادت بھارت میں بیٹھی ہوئی ہے. بھارت کے ہی پاسپورٹس پر وہ دنیا بھر میں سفر کرتے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ان کے سلیپر سیلز ہیں. اس سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے جاؤں, اگر بات بہت بڑھ جائے گی, وہ یہ کہ جب افغانستان میں ابھی افغان حکومت طالبان کی قائم نہیں ہوئی تھی تو سپن بولدے کے ایک علاقہ ہے جو چمن کے بارڈر کے بالکل پاس ہے, وہاں این ڈی ایس جو افغانستان کی سیکرٹ سروس ہے, را جو ہندوستان کی سیکرٹ سروس ہے, اینڈ سی آئی اے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ تینوں وہاں پر بلوچستان سے فرار ہوئے لوگوں کو کیمپوں میں رکھتے تھے, ٹرین کرتے تھے اور تخریب کاری کے لیے واپس چمن کے راستے بلوچستان بھیج دیتے تھے. یہ سب چیزیں کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہیں. دیز ریالٹیز ہیو بین ریکگنائزڈ اینڈ آر پارٹ آف ہسٹری ناؤ. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گرد اگر صوبے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے ایک نیا حربہ استعمال کیا ہے, اور وہ ہے کہ آپ وہاں پر ایک صوبے کے لوگوں کو جو روزگار کی, یا 2 صوبے کے لوگوں کو جو روزگار کی تلاش میں وہاں جاتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے چن کے قتل کیا جا رہا ہے تاکہ صوبوں کے بیچ نفرت پھیلائی جا سکے. بالکل یہ پاکستان کے دشمنوں کا ایک انتہائی گھٹیا اور ایک انتہائی کمینہ طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے, کیونکہ ہم سب تو پاکستانی ہیں نا. مجھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اسپیچ یاد ہے جب پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پہلی تقریر کی تھی. انہوں نے کہا تھا آج کے بعد نہ یہاں کوئی پنجابی ہے, نہ کوئی بنگالی ہے, نہ کوئی بلوچی ہے, نہ کوئی پٹھان ہے,
آج کے بعد یہاں صرف پاکستانی ہیں. بخاری صاحب اتنی نفرت اپنے ہی صوبے کے لوگوں کے ساتھ بی ایل اے نے جیسے ہم نے دیکھا بھی کہ جس قسم کا نفرت کا مظاہرہ وہ لوگ کرتے ہیں. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, بہت سارے جواز پیدا کیے جا سکتے ہیں, لیکن ملک میں دہشت گردی کی, ملک میں تخریب کاری کی, ملک میں علیحدگی پسندی کو انکریج نہیں کیا جا سکتا, بلکہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے مجھے یوں لگتا ہے, تھوڑی سی شاید میری لاؤڈ تھنکنگ ہے, لیکن قوم اب متحد ہے. ان کو پتا ہے کہ دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے سیکورٹی ایجنسیز کا ساتھ دینا ہے. سیکورٹی ایجنسی کے ساتھ ہم ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلیں گے, تبھی یہ ناسور جو ہے اس کو ختم کرنا ممکن ہو سکتا ہے. ان دہشت گردوں نے, ان تخریب کاروں نے, ان علیحدگی پسندوں نے مقامی افراد جو ہیں ان کی زندگی عذاب بنا کے رکھی ہوئی ہے. یعنی سیکورٹی کو چیلنج کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ وہی راستے استعمال کرتے ہیں.